ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پر بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ جناب صدر، محترم استاد کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میری تقریر کا عنوان تعلیم کی اہمیت ہے۔ صدر عالی وقار، پہلی وحی آتی ہے، اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا، پڑھ یعنی علم حاصل کرو۔ جناب صدر، تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک کرنا، کیونکہ تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ علم کے سمندر میں ڈبکیاں لگا کر ستاروں کی کھوج لگاتا ہے، زمین کے سینے میں معدنیات تلاش کرتا ہے اور پانی کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ پانی اور سورج کی شعاعیں توانائی کے حصول تک سب تعلیم کی مرہون منت ہے۔ جناب صدر، تعلیم ہی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سامعین حضرات اور میرے پیارے دوستو، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ کوئی اختیاری عمل نہیں بلکہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض اور لازمی ہے۔ اگر کوئی دینی علم حاصل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ محترم دوستو، ایک اور جگہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ ترجمہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، علم کی بدولت انسان گناہوں سے بچتا ہے، علم عمل کی بنیاد ہے اور صحیح عمل جنت کا راستہ ہے۔ جناب والا، تعلیم کا حصول نہ صرف کامیابی بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پراعتماد بنانے اور نکھارنے میں اہمیت کا حامل ہے۔ تعلیم بنیادی طور پر کسی بھی قوم اور معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن علم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ جناب صدر، اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ آسمانی صحیفوں سے لے کر قرآن پاک تک، غار حرا کے چراغوں سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، علم و دانش کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ جناب عالی، تعلیم انفرادی اور اجتماعی طور پر کسی بھی قوم اور معاشرے کا قیمتی اثاثہ ہوتی ہے، جو قوم کو معاشرتی استحکام اور قابلیت دیتی ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار تعلیم پر ہوتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں عالم بعمل بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ابھی یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کر رہا تھا۔ آپ نے اس بچے کے حوصلے اور ہمت کو دیکھ لیا ہوگا کہ کتنی جواں مردی اور بڑے عزم و مصمم کے ساتھ یہ بچہ اپنے مافی ضمیر کو
اچھے اور خوبصورت انداز میں پیش کر رہا تھا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ تعلیم زمانے کی حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا سب کے لیے فرض ہے۔ اتنے اچھے انداز اور لب و لہجے میں تقریر پیش کرنا بہت بڑی جرأت کا کام ہے کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز ضرور رکھتی ہے۔ آئیے ہم سب لوگ اور سب طلباء یہ عہد اور عزم کرے کہ باری تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ حوصلہ اور یہ جذبہ پیدا کرے، ہمیں اپنے معافی ضمیر کے اندر نکھار پیدا کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب اس کے بعد میں محمد انس